بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام مرد و خواتین دونوں کی فلاح و بہبود کے لیے اصول بتلاتا ہے۔ ایسے امور جو مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں تو اسلام اس میں مردوں کی رہنمائی فرماتا ہے، اور ایسی کوتاہیاں جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں تو اسلام وہاں پہ عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام دونوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے طریقے بتلاتا ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں پہ میں نے اکثریت فقراء لوگوں کی پائی، اور میں نے جہنم میں جھانکا وہاں پہ اکثریت عورتوں کی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عید کا خطبہ دے کر فارغ ہوئے، عورتوں کی طرف آئے، عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کا سبب کیا ہے؟ عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ آپ علیہ السلام نے اس کے دو سبب بیان کیے۔ فرمایا سب سے پہلے تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پر تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ سب سے پہلا سبب کہ تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ اکثر عورتوں کی یا بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر یا اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنی اولاد پر اور اپنی خادماؤں پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں اور ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو ایسا امر جو عورتوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اس میں ایک لعن طعن بھی ہے، اور جو عورتیں اس کام میں ملوث ہیں انہیں چاہیے کہ اس امر کو ترک کر دیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور دوسرا کہ عورتیں شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق جس قدر بھی ہمدردی اپنی بیوی کے ساتھ کر لے، اپنی زوجہ کے ساتھ کر لے، لیکن بعض بیویوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، بلکہ اگر ساری زندگی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، پیار اور محبت سے پیش آتا رہے، کسی ایک دن اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس عورت کے، احسان فراموش عورت کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نے آج تک تیرے گھر میں خیر نہیں دیکھی۔ تو یہ احسان فراموش ناشکری عورت ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس فعل پر توجہ کرے، اپنے اس فعل کو دیکھے اور اس فعل سے توبہ کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ والا کام ہے جو عورت کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ اور ایک تیسری حدیث، ایسی عورتیں جو اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہیں یا ایسے کام کرتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں یا وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یا دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، ایسی عورت کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کاموں سے بچائے جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔